پہلے پارہ پہلی سورت اور آیت نمبر 85 کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو, کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہو؟ پہلی والی بات بھی دماغ میں رکھیں اور اس کو دیکھیں. پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہو؟ جس نے ایسا کیا اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں اس کو جہنم کے عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا. تو اب مجھ سمیت ہر آدمی سوچے کہ ٹھیک ہے, کہاں پر ہم ڈنڈی مار رہے ہیں, کہاں پر یہ بات ہمارے کو چسپا ہو رہی ہے, کیسے ہم اس کو دور کریں. اب اس میں تھوڑی سی محنت ہے. مثال کے طور پر جتنے ہم لوگ یہاں ہیں, سب کے گھروں میں یا رشتہ داروں میں شادی بیاہ کا ماحول یا شادیوں میں شرکت کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا آیا ہم جس شادی میں شریک ہو رہے ہیں اس میں سارے معاملات بالکل درست ہیں؟ کیا اس میں کوئی خرافات تو نہیں ہے؟ اگر اس میں کوئی خرافات ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں یا اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں دین کے تعلق سے, اور اس کے باوجود بھی ہم اس میں شریک ہوں, تو بھلے ہی ہم نے پہلی والی بات کہ بھائی ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حج بھی کر لیا, زکات بھی دے رہے ہیں, سارے معاملات ٹھیک ہیں, لیکن اب وہ دوسری والی بات کہ کچھ حصہ مانتے ہیں کچھ حصہ چھوڑ. اسی کتاب میں اسی میں لکھا ہے. کیا جواب دیں گے ہمارے پاس؟ اگر اس شادی میں گانا بجانا ہے, آتش بازی ہے, یا اس طرح کی رسوم ہیں جو کہ بدعقیدگی کے تعلق سے ہیں اور ہم اس میں شریک ہیں, تو کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو اگر ہم نے اس سے بائیکاٹ نہیں کیا, اس سے واک آؤٹ نہیں کیا, تو ظاہر بات ہے. اب وہاں پر جو میں نے کہا کہ بھئی وہ تھوڑی سختی بات, چاہے وہ آپ کے سسرال والے ناراض ہوں, آپ کے خاندان والے ناراض ہوں, آپ کا بھائی ناراض ہو, آپ کے والدین ناراض ہوں, تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو لوگ ناراض ہو رہے ہیں میرے مرنے کے بعد میری قبر میں دفن ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. سوال مجھ سے ہوگا, جواب مجھے دینا ہے. ان کی ناراضگی تو اوپر تک ہے. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو, اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ باقی لوگوں کو اس سے شاید کچھ عبرت ملے. ایک تو واقعہ خود میرا اپنا ہے. میرے ایک ہی بہن ہے جس کے بیٹے کی شادی ابھی 2 سال پہلے ہوئی. میں اس میں شریک ہوا الہ آباد جا کر. اس کے یہاں پر بھی پہلی شادی تھی, پہلے بڑے بیٹے کی, لیکن وہاں جو ماحول تھا وہ آتش بازی کا اور بارات اس حساب سے چڑھنے کا تھا جو کہ بالکل ہندوانہ رسمیں جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. اب ظاہر بات ہے میرے لیے صرف ایک راستہ باقی ہے, صرف ایک راستہ
میں نے نکاح تک پہلے تو جہاں سے وہ بارات جس ہوٹل سے چڑھی میں وہاں سے الگ ہو گیا اور پہلے ہی جا کے جہاں مجھے پتہ کر لیا بھائی کہاں پر نکاح ہوگا وہاں اس نکاح میں پہنچ گیا. لیکن وہاں جا کے دیکھا تو وہاں پر بھی خطرے ہو رہے ہیں. ان سے کچھ کم تھا, ان سے کچھ کم تھا وہاں کا ماحول. یہ میری سگی بہن کا معاملہ ہے. میں کس سے کہانی نہیں سنا رہا ہوں, اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں. اسی لیے میں نے آپ شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ یہاں علماء کرام میں درس کا نہیں ہے. یہ صرف آپ لوگوں سے ملنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے تبادلہ خیالات کرنے کا مسئلہ ہے. وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں الحمدللہ. تو اس سے میں بچا, اس ہڑبونگ سے. وہاں آگے پہلے ٹک گیا, آئے وہاں اور فیصلہ کر لیا تھا کہ نکاح تک میں محدود رہوں گا. اور وہی ہوا. نکاح وہاں جب ہو گیا بھائی وہاں سے اٹھا بنا کھانا کھائے واپس ہوا, اپنے ہوٹل آیا, سامان اٹھایا اور جو میرا ٹرین کا ٹکٹ بک تھا واپس میں آگرہ آ گیا. اور اپنی بہن کو فون کر کے کہتے کہ میں تمہارے یہاں ولیمے میں بھی نہیں آؤں گا, کیونکہ جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے وہ تمہارا اپنا گھر ہے, وہاں تم کیا کرو گے وہ تو مجھ سے اندازہ ہو گیا. اور میں نہیں گیا. یہ میرا اپنا گھر کا واقعہ ہے. اب میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ ناراضگی کب تک رہو گے ناراض؟ تمہاری مرضی کی بات ہے. ایک دن, 2 دن, 1 سال, 2 سال. میں پورے ذوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حق پر ہوں, آپ اللہ کے دین کے تعلق سے قطع تعلق کریں اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو شامل نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. 2 باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اگر ہم پوری طریقے سے اس دین کے تعلق سے قطع تعلق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور اسی میں اصل میں مسئلہ سب سے بڑا آگے یہ آ جاتا ہے. ہمارے یہاں پر جو اکثریت ہے, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دور دراز سے, ظاہر بات ہے کہ سعودی عرب سے تو ہے نہیں, سب باہر کے لوگ ہیں. اچھی طرح سوچ لینا, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اگر نہیں پہنچایا تو معاملہ پھر آپ لوگوں کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ بیت اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ آدھے گھنٹے میں بیت اللہ. دنیا کا مسلمان, دنیا امریکہ ہو, کینیڈا ہو, سری لنکا ہو, کوئی بھی ملک ہے, وہ ترستا ہے, تڑپتا ہے زندگی میں ایک بار کسی طرح موقع مل جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں. آپ جب چاہے جا کے اس کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں, جب چاہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. کتنے فخر کی بات ہے, کتنے شکر کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے پارہ نمبر 28 میں, سورہ نمبر 66, آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال کہ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی, لیکن ان دونوں نے خیانت کی. خیانت کا مطلب نعوذ باللہ یہاں بدکاری نہیں ہے. وہ دونوں نبی
ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور ان دونوں کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ تو اگر دین کے تعلق سے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ خیانت ہوگی، یہ خیانت ہوگی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جس نے خیانت کی اس کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ پارہ 28 سورہ 66 آیت نمبر 10 کہ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اس کی اگلی آیت میں فوراً اگلی آیت 11 نمبر اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، اسی میں آگے کہ جب فرعون کی بیوی نے کہا میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کی بدعمالیوں سے نجات دے، تو ظاہر بات ہے فرعون کا کے سامنے اور اس کی بیوی بتا دیا گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب ہم نے حق کو قبول کیا، حق کو جانا، اللہ سے مدد چاہی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، اب یہ سب ان لوگوں کی بات ہے جو بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ آپ لوگوں کو گھر جا کے کیا کرنا ہے، یہ خاص طور سے اس بات کو دھیان دیں۔ ہمارے یہاں پر قرآن تو پڑھتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ گھر میں سب سے اوپر رکھتے ہیں، سب سے اوپر جگہ ہے کہ اگر اتارنے کی ضرورت پڑ جائے تو سیڑھی چاہیے یا کوئی اسٹول چاہیے اونچا اتارنے کے لیے اس کو، اور ٹی وی کا ریموٹ اتنے اپروچیبل جگہ پر ہوگا کہ بچہ بھی اس کو اٹھا کے آپریٹ کر لے، اور جو آپریٹ کرنے کی چیز ہے یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے کتاب چاہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے کے بھیجا، اس میں سارے کے سارے سسٹم موجود ہیں، سب لکھ دیے گئے۔ ابھی آپ بازار سے کچھ سامان خریدتے ہیں، کوئی بڑی چیز ہے، واشنگ مشین ہے، کوئی کار ہے، کوئی اے سی ہے، کچھ بھی سامان آپ خریدتے ہیں بڑی، اس کے ساتھ میں ایک بکلیٹ ملتی ہے، اس میں سارا اس کا لکھا ہوتا ہے، اس کے یہ ڈائمینشن ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اس کو ایسے آپریٹ کرنا ہے، سارے سسٹم اس میں لکھے ہوتے ہیں ہر زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی مشین بنائی جس کی قیمت آج انسان نے لگائی 45 کروڑ، اس میں بھی دماغ اور آگے الگ، تو کیا اس رب کو پتہ نہیں تھا اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اس نے اس کا انتظام کیا۔ یہ وہ کتابچہ ہے جو ہمیں ملتا ہے، یہ انسان کو کتابچہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا، سارے سسٹم موجود، اور ہر زبان میں الحمدللہ آج تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ ہم ملیالم کے ہمیں رابطہ آتی نہیں دیر بھی، میرا تعلق ملیالم سے، ملیالم میں موجود ہے، ہندی میں چاہیے ہندی میں موجود ہے، کون سی زبان میں چاہیے ساری کی ساری دلیلیں موجود ہیں یہاں پر، ہم کل قیامت میں کہہ نہیں سکیں گے، ہر زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جن لوگوں نے یہ سب کام کیا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنے اوپر رکھتے ہیں کہ وہاں سے اتارنا مشکل، جبکہ ہونا چاہیے ایسی جگہ پر جہاں فوراً ہم پڑھ سکیں۔ تو ہم قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے کہ ہاں الف لام میم کے 3 حروف ہیں،
30 नेकियां मिल गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके मायने क्या है? मेरा कहना यह है कि आप चाहे एक लाइन पढ़ो, एक लाइन में एक सफ़ा भी नहीं कह रहा, एक पेज नहीं कह रहा हूँ, एक लाइन, लेकिन अल्लाह के बंदो उसको समझ के पढ़ो, उसका जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ो। जब तक नहीं पढ़ोगे तो इससे फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। बरकत और वो छोड़ दीजिए आप, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, उस पर तो ईमान है, लेकिन जो असल फ़ायदा है कैसी ज़िंदगी गुजारनी है वो हो नहीं सकता। नहीं तो हमारा मिसाल ऐसी हो जाएगी अभी मान लीजिए मैं नाम ले लेता हूँ, भयाकी का नाम ले लेता हूँ। भयाकी कार खरीदें, एक नई गाड़ी शोरूम से लेकर आए और अपने घर आ गई, एक हैं, देखो बच्चों को भी, बीवी को भी, देखिए मैं आज नई कार लेकर आया हूँ। और आज चूंकि मैं आपको लेके निकल रहा हूँ इसमें से, तो अब हम जो इसमें पेट्रोल ही भरवाएंगे, इसमें खालिश दूध, प्योर दूध, इसकी टंकी भरेंगे। पहली टंकी भरेंगे हम इसके अंदर पेट्रोल से नहीं, दूध से। ये कौन सी गलत सोचेंगी? दूध तो अच्छी ग़िज़ा है इंसान के लिए। इन्होंने ये तो नहीं कहा ना शराब भरेंगे इसमें, जब जोर भरेंगे। दूध जैसी पाक साफ चीज के लिए कहा है, सोचा है कि इसमें हम पहला जो इसमें डालेंगे, इसकी टंकी में पूरा का पूरा बेहतरीन दूध इसको भरेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। ईमानदारी से बताओ, क्या ये सही बात है? ये उसमें डाल देंगे अगर पूरा का पूरा पेट्रोल जगह दूध, तो इंजन सीज हो जाएगा, चलेगी नहीं। ये गलती हम कर रहे हैं। अगर ये वो किताब पढ़ लेते, किताब जा कि इसकी टंकी 40 लीटर की है, इसमें पेट्रोल एक नाम है, वो इसका ईंधन है, वही चलेगा इसके अंदर, इतने ग्रेड का, और ये डालें पेट्रोल, इसकी पेट्रोल जगह उसमें दूध, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? ये हमारा हाल है। अल्लाह ताला कह रहा है ईमान में पूरे गुरदार, हम कहते हैं हो तो गए, अब क्या रह गया? अब तो क्या चाहता हमारे से? ये जिनके घरों में ऊपर रखा है ना, अगर मैं बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहूँ, ये हम अल्लाह ताला को चिढ़ा रहे हैं कि तूने ये अर्श से उतारा फर्श पर, ले हमने तेरा वहीं रख दिया ऊपर अर्श पर, ये रखा सबसे ऊपर, और क्या जाता हमारे से? इसकी कदर कर तो रहे, इसका एहतराम कर तो रहे। अपने घर में जो सबसे ऊपर जगह वहां रख तो रखा, तो क्या चाहता है हमारे से? लेकिन क्या ये सोच ठीक है? तो आज हम इस बात को फैसला करें कि हम खुद चाहे एक लाइन पढ़े, जो जिस जबान में माहिर है, हिंदी वाला हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाला इंग्लिश का ट्रांसलेशन ले, जिसको उसको पढ़ना आता है उसमें पढ़े। अगर हमने ये पढ़ा और घर जाके हमने ये लोगों को तालीम दी, बताई, लोगों को फैलाया, तो फिर हमने सही इस्तेमाल किया। हमारी कार सही चलेगी, हमारी गाड़ी सही दौड़ेगी। और अगर हमने इसको नहीं पढ़ा, उस किताब को नहीं पढ़ा, और उसमें पेट्रोल की जगह हमने दूध डाला, तो हमारा पैसा बर्बाद गया, हमारी जिंदगी खराब, हमारी कार खत्म, हम उस पर सफर नहीं कर सकते, रास्ते में ब्रेक डाउन। तो दोनों फैसले हमारे पास हैं, हमें गाड़ी चलानी है या ब्रेक डाउन होना है, फैसला हमें खुद करना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ जाहिर बात है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है किसी ने सफर ना करा हो यार। ये अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप यहाँ क्या ट्रेन से आए हो, तो जाहिर बात है आप कहोगे भाई ठीक है, आप मेरे बारे में कुछ ना कुछ तासुब पैदा कर लो। लेकिन मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हवाई जहाज से सफ़र करे हो,
ہوائی جہاز کا سفر کرنے والوں جس وقت ایئرپورٹ سے باہر آتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی بھی غلط چیز نہیں ہے تو ٹرالی سیدھی گرین چینل سے باہر. اور اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ روکے گا تو ہم کہہ دیں گے کچھ غلط چیز کچھ ہے ہی نہیں. باہر ہوں گے نہیں ہم گرین چینل سے، ایئرپورٹ سے باہر. ہمارا جو ایئرپورٹ ہے وہ آخرت ہے، خوب سمجھو. ہمارا جو ایئرپورٹ ہے وہ آخرت کا ایئرپورٹ ہے، اس کے بعد ختم. اور ہم جس جہاز پر سوار ہیں دنیا، اس کی رفتار ہے 1,70,000 کلومیٹر فی گھنٹہ. جس جہاز پر آپ سوار ہیں اس کی رفتار 1,70,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار ہے. اس جہاز پر ہم سوار ہیں اور ایئرپورٹ بتا دیا میں نے آخرت. تو اگر ہم نے اس سفر میں صحیح چیزیں اکٹھی کی تو انشاءاللہ آخرت کے ایئرپورٹ پر ہم گرین چینل سے باہر الحمدللہ سب کے سب جنت میں. اور اگر ہم نے یہاں سامان صحیح اکٹھا نہیں کیا تو کسٹم والے موجود. یہ تو وہ مثال ہے جن سے ہم اور آپ جوجھتے ہیں. کیا ہوگا؟ تو یہاں کی جو ہم نے اکٹھا کرنا ہے وہ سامان اکٹھا کرنے ہیں، وہ اعمال اکٹھے کرنے ہیں جو ہم اس وقت جب اترے آخرت کی ایئرپورٹ پہ تو گرین چینل سے سیدھے جنت میں. وہ جب ممکن ہوگا جب ہم جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اس کو چھوڑ دیتے ہو. جس نے ایسا